پہلے آپ اس کلپ کو ذرا دھیان سے دیکھیے. یہ صہیونی، یہ خبیث، یہ بدباطن، یہ انبیاء کی قاتل قوم، یہ انسان دشمن اور مفاد پرست قوم، یہ خدا سے جنگ کرنے والی قوم، یہ ملعون قوم کس طرح سے غزہ پٹی امداد کے لیے جا رہی گاڑیوں کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، راستے بلاک کر رہے ہیں. یہ امدادی گاڑیوں اور ہسپتال میں پڑے مریضوں کے لیے ایڈ کو بھی غزہ نہیں پہنچنے دینا چاہتے. یہ انسانی بنیادوں پر بھی ہمدردی روا نہیں رکھتے. یہ چاہتے ہیں کہ اہل غزہ بمباری میں بھی مارے جائیں اور جو بچ جائیں وہ بھوک سے مر جائیں. دیکھیے، سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، اپنی آواز کو بلند کریے. اہل غزہ کے حق میں جس بھی طریقے سے ہو، چاہے دعاؤں کے ذریعے ہو، اپنی آواز کو ان کے حق میں بلند کرنے کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے، چاہے اسرائیلی پروڈکٹ کے استعمال کو چھوڑنے کے ذریعے ہو، اہل غزہ کی ضرور مدد کیجیے. اب آئیے غزہ اسرائیل وار کے ضمن میں دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. نام نہاد امن کے علمبردار ممالک کا دوغلا پن اور مسلم ممالک کی خاموشی اور عملی طور پر فلسطین کے حق میں کچھ نہ کر پانے کی بے بسی کو دیکھتے ہیں. ایک طرف اسرائیل کے سپورٹ میں پورے کا پورا ویسٹ ہے، اسلحہ، ہتھیار، پیسہ، سپورٹ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ایک دہشت گرد ملک کے سپورٹ میں پورا ویسٹ ہے. ہاں، وہی امریکہ، بریٹن اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز جو امن کا نعرہ تو بڑے زور و شور سے لگاتے ہیں، لیکن جب بات فلسطین کی آتی ہے، جب بات کسی مسلم ملک کی آتی ہے تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کیونکہ ان کو صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے. باقی ملک تباہ ہو جائے، ہزاروں ہزار افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف غزہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ چند لوگ دعائیں کر رہے ہوں. نہ ٹھیک ٹھاک مدد پہنچ رہی ہے، نہ بارڈر کھل رہے ہیں، اور نہ ہی مسلم ممالک کے دوارا جنگ روکنے کی پیش رفت ہو رہی ہے. ہاں، کچھ لوگ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر سب خاموش ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھیا آخر اتنی بھی کیا مجبوری ہے کہ اتنے سارے دیش ایک ساتھ مل کر جینوسائیڈ کو روک تک نہیں سکتے، صاف طریقے سے ایک سٹینڈ نہیں لے سکتے؟ کیونکہ دوسری طرف تو پورا ویسٹ، یو ایس، یو کے، جرمنی، فرانس اور جتنی بھی کنٹریز ہیں جو نہ صرف ظالم اسرائیل کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ اس کی ہر طرح سے مدد بھی کر رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی پرو اسرائیل نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اتنے سارے مسلم کنٹریز چپ چاپ جینوسائیڈ کا نظارہ کیسے دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا یہ بے بس ہیں؟ کیا یہ بے شرم ہو گئے ہیں؟ کیا یہ سب بزدل ہو گئے ہیں اور مقابلہ کرنے سے اور مرنے سے گھبراتے ہیں؟ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور ایسا لگتا ہے the saying of Prophet Muhammad, peace be upon him, has come true. The day is not far away when all the non-Muslim nations would get united against the Muslims and launch a strike joint together. When somebody questioned the sacrosanct, the holy prophet, will it happen because Muslims will be less in number against the enemies? The prophet replied, no, you will be more than the enemy, but you will be like a foe which has nothing in it and has no power or strength. Allah Almighty, because of your cowardice, would remove your fear from the hearts of non-Muslim powers and would fill your heart with cowardice. Another Sahaba asked, Ya Rasulullah, what would be that weakness? He replied, your weakness would be love for the world and dislike of death. اب آپ غور کریے، ان مسلم کنٹریز کی جی ڈی پی 3.5 ٹریلین ڈالر ہے اور پوری دنیا میں لگ بھگ 30% تیل ان ملکوں سے جاتا ہے. ان کی اپنی OIC کے نام سے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ان ملکوں کی جی ڈی پی اتنی مضبوط ہے اور پوری دنیا کا 30% تیل کی ضرورت یہاں سے پوری ہوتی ہے، اگر آپ نے مل کر ایکشن لے لیا پوری دنیا میں تو بحران آ سکتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ کم از کم سیز فائر کروا سکیں. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک طرف باطل کا لشکر، میں اکیلا ایک طرف. ایک طرف باطل کا لشکر، میں اکیلا ایک طرف،
اور تماشائی بنی ہے ساری دنیا ایک طرف۔ باقی ویڈیو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔